کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اگر کوئی محدث کسی پر جرح کرتا ہے، کسی کو ضعیف کہتا ہے، کذاب کہتا ہے، متہم بالکذب کہتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا لفظ اس کے لیے بولتا ہے یا متروک فی الحدیث کہتا ہے، تو کیا یہ غیبت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بڑا ایک اہم اور دلچسپ موضوع ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تحقیق ہے اور تحقیق کا ایک نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے وہ لوگ محدثین کرام متقی تھے، صاحب تقویٰ تھے، تو ان کے دل میں جو اس طرح کے معاملات کسی کو ہیج کرنے کے بالکل بھی نہیں تھے۔ اور دوسرا، ان کے سامنے قرآن کریم کے اصول موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آتا ہے تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ اب یہ پورا حدیث پاک پہنچانے کا ایک سلسلہ ہے کہ ایک راوی حدیث سنتا ہے پھر آگے پہنچاتا ہے، تو یہ بھی ایک خبر ہے۔ تو جب وہ خبر پہنچائے گا تو جو خبر پہنچانے والا ہے اس پر تحقیق ضروری قرار دی گئی ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ لہٰذا اس فن کا ماہر جب اس کی ہسٹری کو پڑھے گا اور دیکھے گا کہ اس کے جھوٹ ثابت ہیں، یا دیکھے گا کہ اس کا حافظہ کمزور ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز دیکھے گا تو پھر اس کے بعد وہ ایک حکم لگائے گا، تو یہ حقیقت میں ایک تحقیق ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ اور اس تحقیق کا حکم فتبینوا کے ساتھ قرآن پاک نے دے دیا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی محدث اگر جرح کرتا ہے تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی۔ یہ دو فن ہے، چونکہ جرح اور تعدیل یہ ظاہر ہے قرآن کریم میں موجود ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی اس کے اشارات ملتے ہیں۔ جس طرح تعدیل کے حوالہ سے بات کرتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہاں پر ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، تو یہ ان کی تعدیل ہے اور پہلے تحقیق کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارک پڑھیں تو ان سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ جس طرح کہ ایک شخص جس کے شر سے لوگ محفوظ نہیں تھے، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بئس اخو العشیرہ وبئس ابن العشیرہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قبیلے کا جو بھائی ہے یا فلاں قبیلے والا جو ہے وہ کتنا برا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جرح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، تو یہ غیبت نہیں تھی۔ اسی طرح تعدیل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا ان عبد اللہ رجل صالح، کہ عبداللہ ایک صالح مرد ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعدیل بھی فرمائی تھی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جرح و تعدیل یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور یہ تحقیق کے لیے ہے، کیونکہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دوسرے لوگوں تک پہنچانی، تو اتنی بڑی ذمہ داری سے پہلے ضروری ہے کہ اس شخص کی تحقیق کر لی جائے۔ اور یہ اسلام میں مسلمانوں کی محدثین کرام کی خوبی ہے کہ انہوں نے ان سارے لوگوں کی زندگیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے پھر نتیجہ نکالا کہ اس سے حدیث لے سکتے ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح ہی محدثین کرام سے بھی سوال ہوتے رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ سوال ہوا تھا، آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا جرح غیبت ہے کہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اذا سکت انت وسکت انا فمتی یعرف الجاہل الصحیح من السقیم، تو آپ نے فرمایا کہ جب تو بھی خاموش ہو جائے گا میں بھی خاموش ہو جاؤں گا، راوی پر کوئی حکم نہ لگے گا، تو ایک عام شخص، ایک جاہل شخص کیسے پہچانے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا سقیم ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم بیان کریں گے کسی کے بارے میں تو تبھی پتہ چلے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی جرح کرے تو وہ جرح غیبت نہیں بنتی۔ اسی طرح دیگر محدثین کرام سے بھی سوال ہوتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ یہ جو ہم جرح کرتے ہیں یہ غیبت تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا لم نبین، جب ہم بیان نہیں کریں گے فکیف یعرف الحق من الباطل، تو حق باطل سے کیسے پہچانا جائے گا، کیسے جدا ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی جرح کرتا ہے، جو بھی انسان کسی کو ضعیف کہتا ہے یا کسی وجہ کوئی بھی اس طرح کا حکم لگاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غیبت ہے۔ ہاں اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے، اس کے ساتھ دشمنی ہے، دشمنی نبھانے کے لیے کرتا ہے اور دل میں اخلاص اور حسن نیت نہیں ہے، تو پھر یہ غیبت میں شمار ہوگا۔ ادروائز جو محدثین کرام نے اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے یہ کسی طرح بھی غیبت نہیں ہے۔ میں یہاں پر یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کو سناؤں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری
میں نے مالک بن انس اور سفیان بن عیینہ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا جرح غیبت ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا، میں نے پوچھا تھا کہ ایک شخص ہے، اس کو اگر کوئی شخص متہم بالکذب کہتا ہے، یا کوئی شخص ہے حدیث بیان کرتا ہے لیکن وہ متہم بالکذب ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، یا اس کا حافظہ کمزور ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ تو ان سب نے یہ فرمایا تھا بین امرہ للناس، تم اس کا معاملہ لوگوں کو بیان کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ محدثین کرام جرح کو بیان کرنا لازمی قرار دیا کرتے تھے، اور ان کا یہی خیال تھا کہ جو بھی جرح کسی راوی پر ہے اس کو بیان کیا جائے۔ جس طرح امام عبد الرحمن بن مہدی اور دیگر یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی راوی کی جرح کا علم ہو جاتا ہے یا حدیث کی علت کا علم ہو جاتا ہے تو ہمارے نزدیک 20 احادیث سے زیادہ یہ بہتر ہے کہ کوئی علت واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی پر جرح یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ اس فن کا حسن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نکھار ہے۔ جس طرح محدثین کرام کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے صحیح اور سقیم کو علیحدہ کیا، اور وہ راویوں کی بنیاد پر ہی کیا، ان پر جرح بیان کر کے کیا۔ محدثین کرام جن کو اللہ نے بقا عطا فرمائی اور حدیث کے لیے بڑا کام کیا، ان نے جرح و تعدیل پر کام کیا ہے۔ لہٰذا جرح، کسی کو ضعیف کہنا، کسی کو کذاب کہنا، کسی کو متہم بالکذب کہنا، اور معاملہ حسن نیت کا ساتھ ہونا چاہیے، تو پھر یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اس فن میں ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اللہ رب العزت محدثین کے مزید درجات بلند فرمائے، ہر لمحہ ان پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔